حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور عظیم بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ کی پیدائش ایک نیک اور پاکیزہ گھرانے میں ہوئی، جہاں توحید، عبادت اور عدل کی تعلیم دی جاتی تھی۔ بچپن ہی سے حضرت سلیمان علیہ السلام نہایت ذہین، سنجیدہ اور غور و فکر کرنے والے تھے۔ آپ عام بچوں کی طرح کھیل کود میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بلکہ باتوں کو گہرائی سے سمجھنے اور مسائل پر سوچنے کی عادت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کم عمری میں ہی ایسی حکمت اور فہم عطا فرما دی تھی جو بڑے بڑے داناؤں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہ صرف نبی تھے بلکہ ایک عادل بادشاہ بھی تھے۔ وہ اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی تربیت نہایت توجہ اور محبت سے کرتے تھے۔ انہیں اللہ کے احکامات، انصاف، صبر اور شکر کا درس دیتے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ مجالس فیصلوں میں بیٹھتے اور لوگوں کے معاملات غور سے سنتے۔ اگرچہ وہ عمر میں چھوٹے تھے، مگر ان کی باتوں میں پختگی اور دانائی نمایاں ہوتی تھی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ دو عورتیں ایک بچے کے بارے میں جھگڑا لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئیں۔ دونوں دعویٰ کر رہی تھیں کہ بچہ اسی کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے معاملہ سنا اور فیصلہ سنانے ہی والے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہایت ادب سے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو وہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ دونوں کو برابر حصہ مل جائے۔ یہ سنتے ہی ایک عورت فوراً بول اٹھی کہ بچہ دوسری عورت کو دے دیا جائے مگر اسے نقصان نہ پہنچایا جائے، جبکہ دوسری عورت خاموش رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کر دیا کہ اصل ماں وہی ہے جو بچے کی جان بچانے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو گئی۔ یہ فیصلہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام بھی بے حد خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی گہری بصیرت عطا فرمائی۔ اس واقعے کے بعد لوگوں پر واضح ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی خاص عطا ہیں اور ان کے فیصلے عدل اور رحم پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم اور فہم کا ذکر فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں تھیں۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بچپن ہی اس بات کی دلیل بن گیا کہ اللہ جسے چاہے کم عمری میں بھی علم، حکمت اور دانائی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کی شخصیت ابتدا ہی سے اس بات کی مثال تھی کہ حقیقی عظمت عمر یا طاقت میں نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ عقل، انصاف اور تقوی میں ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ اور نبی مقرر ہوئے۔ یہ ذمہ داری نہایت عظیم تھی، مگر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی صلاحیتیں عطا فرما رکھی تھیں جن کی بدولت آپ نے اس امانت کو بہترین طریقے سے نبھایا۔ تخت حکومت سنبھالتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ انہیں ایسی بادشاہت عطا فرمائی جائے جو ان کے بعد کسی کو نصیب نہ ہو، اور وہ اس قوت کو صرف اللہ کی رضا اور عدل کے قیام کے لیے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو بے مثال نعمتوں سے نواز دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت صرف انسانوں تک محدود نہ تھی بلکہ جنات، پرندے اور دیگر مخلوقات بھی آپ کے حکم کے تابع تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھنے کی قدرت عطا فرمائی تھی، جس کے ذریعے آپ ان کے حالات اور ضروریات کو جان لیتے تھے۔ آپ اپنی فوجوں کا معائنہ کرتے جن میں انسان، جن اور پرندے باقاعدہ نظم و ضبط کے ساتھ صفیں باندھے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ منظر اللہ کی عظیم قدرت کی نشانی تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ ہوا آپ کے حکم سے چلتی اور آپ کو دور دراز علاقوں تک لے جاتی۔ ایک دن کی مسافت مہینوں کے برابر ہوتی تھی، جس کی بدولت آپ اپنی سلطنت کے مختلف حصوں کی نگرانی آسانی سے کر لیتے تھے۔ جنات آپ کے لیے محلات، قلعے، عبادت گاہیں اور دیگر شاندار عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ وہ سمندروں سے موتی نکالتے اور قیمتی کام انجام دیتے تھے۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی ان نعمتوں پر غرور نہیں کیا۔ اپنی عظیم بادشاہت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام نہایت عاجز، متقی اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ آپ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے، دن کے وقت رعایا کے مسائل سنتے اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے۔ آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے کہ اللہ انہیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے اور عدل کے راستے سے ہٹنے نہ دے۔ اگر کبھی کسی نعمت یا کامیابی کا احساس ہوتا تو فوراً کہتے
کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار علم، حکمت اور عدل کا مرکز تھا۔ لوگ دور دور سے اپنے مقدمات لے کر آتے اور آپ ان کے درمیان حق کے مطابق فیصلے فرماتے۔ امیر اور غریب، طاقتور اور کمزور، سب آپ کے نزدیک برابر تھے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس پر ظلم ہوا ہو۔ آپ کا مقصد حکومت کرنا نہیں بلکہ اللہ کے دین کو قائم کرنا اور زمین پر امن و انصاف پھیلانا تھا۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت دنیاوی شان و شوکت کے باوجود اللہ کی اطاعت، شکر اور عدل کی اعلیٰ مثال بن گئی۔ یہ دور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر اقتدار اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے تو وہ انسان کے لیے فتنہ نہیں بلکہ ہدایت اور رحمت بن جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنی منظم اور طاقتور فوج کا معائنہ فرما رہے تھے، جس میں انسان، جنات اور پرندے سب اپنے مقررہ مقام پر موجود تھے۔ آپ ہر مخلوق کی موجودگی کو غور سے دیکھتے اور نظم و ضبط کا جائزہ لیتے تھے۔ اسی دوران آپ کی نظر ایک خاص پرندے ہدہد پر پڑی جو اس وقت موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نظم و ضبط بے حد پسند تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر ہدہد بغیر کسی معقول وجہ کے غیر حاضر ہوا ہے تو اسے سزا دی جائے گی، البتہ اگر وہ کوئی واضح عذر پیش کرے تو بات سنی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت، عدل اور شکر گزاری کی روشن مثال تھی، اور آپ کی وفات کا واقعہ بھی انسانوں اور جنات دونوں کے لیے ایک بڑی عبرت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو طویل عرصے تک اقتدار عطا فرمایا، اور آپ نے اس طاقت کو ہمیشہ حق کے راستے میں استعمال کیا۔ بڑھاپے کے باوجود آپ عبادت، نگرانی سلطنت اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن اللہ کے حکم سے آپ اپنی عبادت گاہ میں عصا کے سہارے کھڑے تھے، اور جنات حسب معمول آپ کے حکم سے مختلف تعمیراتی اور مشکل کام انجام دے رہے تھے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض فرما لی، مگر آپ کا جسم عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہے اور ان کی نگرانی میں کام جاری ہے، اس لیے وہ بدستور محنت اور مشقت کرتے رہے۔ وہ یہ گمان بھی نہ کر سکے کہ نبی اللہ وفات پا چکے ہیں، کیونکہ انہیں غیب کا علم حاصل نہیں تھا۔ اس طرح کافی عرصہ گزر گیا اور کسی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے ایک معمولی سی مخلوق کو ذریعہ بنایا۔ دیمک نے آہستہ آہستہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھانا شروع کر دیا۔ جب عصا اندر سے کھوکھلا ہو گیا تو اچانک ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آ گرا۔ تب جنات پر حقیقت واضح ہوئی کہ وہ تو کافی عرصے سے ایک نبی کے انتقال کے بعد بھی کام کرتے رہے ہیں۔ اس طرح سب پر یہ بات کھل کر ظاہر ہو گئی کہ جنات کو بھی غیب کا علم حاصل نہیں، اور اصل علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اس واقعے میں بنی نوع انسان کے لیے بھی گہرا سبق پوشیدہ ہے۔ طاقت، علم اور اقتدار کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کے تابع تھے اور موت سے کسی کو فرار نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے، جیسے چاہے، اپنی مخلوق کو دنیا سے واپس بلا لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ انسان ہو یا جن، سب اللہ کے بندے ہیں اور سب کو ایک دن اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ اگر کسی کو علم، اقتدار یا دولت عطا ہو تو اسے غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی عدل قائم کرنے، حق کی دعوت دینے اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں گزاری۔ آپ کی وفات بھی اس بات کی دلیل بن گئی کہ دنیا کی شان و شوکت عارضی ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا انجام اس حقیقت کو مضبوطی سے بیان کرتا ہے کہ غیب کا علم، طاقت اور اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو سمجھ لے اور اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دے، وہی حقیقی کامیاب ہے، اور یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت کا سب سے بڑا سبق ہے۔